اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرونا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم صدق اللہ العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وعلا شریف کے ذکر خیر دے صدقے نام سارے گناہ معاف فرما تمام حاضرین دنیا خلق حضرات نے دعا قبول اور منظور فرما فلسطین کے مسلمانوں نے اللہ پاک ظالموں کے ظلم تو نجات عطا فرما بارچنات المومنین اللہ پاک انہاں دے گھراں آباد فرما بلوچستان دے دہشت گرداں خالق کائنات عذاب وچ مبتلا فرمائے ملک پاکستان امن نصیب کر میرے محترم سامعین دعاواں واسطے ایک درود سارے زبان قبولیت واسطے عزیزان گرامی قدر بیشتر استقبال میں اس آیت انجیل کا ترجمہ اس کے سامنے سکتا اس میں پوری دنیا بڑی تیز ہے جڑا بندہ غریب ہے وہ امیر بہت جلدی ہونا چاہیے جڑا بندہ مشہور نہ وہ ٹک ٹاک کے ذریعے یا کسی ذریعے مشہور بہت جلدی ہونا چاہیے جڑا بندہ آدھا افسر ہے چھوٹا افسر ہے وہ ترقی بہت جلدی چاہیے بہت جلدی یہ پوری دنیا اس ویلے سارے بچوں کے ہاتھ چ موجود ہے گلتے سارے بچے جانتے ہیں امریکہ چوٹل کتنے کتنے یورپ کتنے کتنے سیر کران کتنے کتنے کھانا ہے سارے بچے جانتے یعنی پوری دنیا اس ویلے موبائل چلنا کے ہاتھ چ موجود ہے ہر بندے بہت جلدی اس ویلے دینی دسنا لمبی گل کریے تو بچے سننے واسطے تیار نہیں میں سمجھنا دین جلدی جلدی دس دینا چاہیے کیونکہ انہوں بندے کو وقت کتاباں نہیں بکتی کتاباں کدی بندے پڑھتے سن ناول نہیں بکتے ناول تو پتہ ہے جہاں ناول پڑھتے سن وہ کسی کی گل نہیں سن سنتے وہ بڑی بڑی دیر پڑھتے جاتے سن وہ مکتے نہیں سی اس لیے کتاب بھی کٹ پڑھی جاتی ہے ناول کٹ پڑھے جاتے ہیں بچے بھی نہ باپ کی گل بھی لمبی ہو جائے نا تو وہ پہلے اج کھلوتا ہوتا ہے پھر اینج ہو کے کھلو جاتا ہے چھتی کر مقابلے میرا خیال ہے کہ ہونا سانو دین بھی جلدی جلدی بچوں تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ وہ سوڑیاں پہن تو پہلے تنگ نظری بھی مبتلا نہ ہو جائے تو جلدی جلدی دین مجھے بچے جھوٹے نوجوان الحمدللہ میں تو بچوں مختصر خود میں تشریح کروں جنی کراں گا تشریح کراں گا دین میں تمہیں ایک جملے دسا گیا ایک فکرے وچ دین دسنا چاہنا ایک فکر یہ تسی ایتھے بھی چھڈ کے ٹر جو وہ سن کے جاؤ یہ تحقیق کرتے رہو جنی تحقیق بڑی ہو سکتی کر لو کئی بار ایک جملے تے تحقیق ہوتی ہے تحقیق کر لو دین اینا ہی وہ مختصر میں تا کرنا کہ بچے سوڑے نہ پڑے باقی تو بندے الحمدللہ جڑا بندہ تو پتہ سونا نہیں پڑتا اپنا بڑا شہر وہ آتا چلو کرنا جی گل کر میں بچہ نوجوانوں واسطے کر رہا دین کل کی دین پورے نو اگر ایک جملے چ پیش بیان کیتا جائے گا وہ میں تشریح کر دین اینا ہی دین پورے کا پورا ادب ہے پورے کا پورا دین ادب ہے ادب دے تقاضے کا نام اطاعت اینا ہی پورا دین ادب ہے ادب دا تقاضا اطاعت جڑا بے ادب ہے وہ دین کوئی نہیں بے ادب کا کوئی دین نہیں دین سارا ہی ادب ہے دلائل دین سارا ادب ہے اور جڑا ادب کرتا ہے وہ پھر اطاعت ادب اطاعت کا تقاضا کرتا ہے کہ جڑا مؤدب ہے کسی کا ادب کر رہا ہے وہ دی اطاعت بھی کر ایسی گل ہے دین اطاعت ہے لیکن پہلے ادب ہے اللہ کی کائنات جی بہت بڑا عابد لانتی ہوا سی ادب نہ کر بھائی دین دی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام تو ہے عبادت اللہ دی سی ادب حضرت آدم کا کرنا سی عبادت اللہ کی کرنی سی تے ادب حضرت آدم کا کرنا سی سجدہ تے اللہ نو سی حضرت آدم تے منہ کرنا اللہ فرمایا اے مؤدب ہے یہ ادب کرنا ہے
سارے کے سامنے سجدے جھک جاؤ. سجدہ میرا ہی ہے, سجدہ تو میرا ہے, میں مسجود ہاں, میں معبود ہاں. یہ منہ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا ادب کرنا, یہ ادب کرنا ہے. پوری دنیا کے علماء سے سوال کر لو, اس میں سوال ہو رہے ہیں, نیٹ سے بندے بیٹھے ہیں, بڑے تو بڑے جڑے عالم بیٹھے ہیں نا, گاؤں صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی مکے بیٹھا ہے بیڑی ڈال کے, کسے کو پوچھ لو کہ یہ شیطان عبادت ترک کر کے لانتی ہوا سی کہ ادب ترک کر کے لانتی بہت سمجھے, ادب ترک کر کے لانتی ہوا. اور جدو اس حضرت آدم کا ادب نہیں نہ کیتا, ادو اللہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں کی, جہی اس عبادت کی سی نا وہ بھی ضائع ہو گئی. میرا خیال ہے ادب کو بیان کرنے کا اتنا اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لکھاں سالوں کی عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے جدو بندہ بے ادب ہو جائے. جدو بے ادب ہو جائے گا عبادت ضائع ہو. پیغمبر اعظم کے قریب ترین بندے اس ویلے تمہیں پتہ ہے سانو بھی بندے کافر بے ادبی کی وجہ موقع کی نظر جیسے بے ادب تا سانو کافر نظر, ورنہ اللہ کی وجہ تو بھی کافر نہیں. جی اللہ کو اسی ماننے اور مانتے کوئی. میں صحیح گل دسنا, پوری دنیا کے مذہب اللہ حشر والے دن نظر آئے گا, سارے مذہب حشر والے دن بھی نظر نہیں آئے گا. جن عقیدہ توحید ساڈا اتنا جو سخت ہے, سارے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے واسطے ضروری ہے کہ ایک پاسے آئے, ایک پاسے آئے گا دسے گا. اور میں مگروں نہیں پہ دیکھ سکتا, میں ادھر دیکھ سکتا کیونکہ میری اکھاں ادھر جن سامنے بندے بیٹھے ہو تو دیکھ رہے ہیں. اور جدو ادھروں دیکھا گا تو پھر لبیک یا حسین ادھر میری نظر ہے تو تسی میری نظر نہیں آ رہے. جنوں دیکھنا ہے ہوتا ایک پاسے ہونا ضروری ہے. میرے مذہب چلتا ایک پاس ہو جائے اللہ ہی نہیں رہی, جڑا ایک پاسے ہو جائے تو وہ ہر جگہ موجود ہے. لہذا حشر والے دن میں میرے مذہب اہل بیت اللہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. وہ یہ کرسی اگر نہ کرسی ہوئے گی, وہ کرسی نہیں ہوئے گی, کرسیاں ہوئے گی. جڑا اگر کرسی ہوئے گی تو اللہ بیٹھا ہوئے گا نہیں, اللہ دے ہر جگہ موجود ہے. کرسی وسیع کرسی, اللہ آیت الکرسی فرماتا ہے میری کرسی زمین و آسمان میں وسیع ہے. تو جب ساری کائنات تو کرسی ہوئی تو باقی بندے کتنے ہو گئے؟ اللہ کے ہر جگہ موجود ہے. کرسی نہیں ہوگی, کرسیاں ہو گئی. وہ جنہیں نظر آ رہا ہے نا وہ اللہ نہیں ہے. انہیں بندے شب معراج بھی بہانا اللہ کا بنائے کہ سونے عرشاں تے آ جانا تینوں ویکھنا تو میں ویکھنا. اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنے ہیں, سارے مقابلے تو بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل کرے. شب معراج بھی مصطفیٰ نو اللہ نظر نہیں آیا, اللہ دیا نشانیاں نظر آیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنریہ من آیاتنا, تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. یہ جنہیں نشانیاں دے منکر نہ وہ آدمی اللہ نے دیکھا. کدو اللہ نے پیغمبر نے دیکھا, اللہ کی نشانیاں دیکھا. سورہ نجم جلہ فرماتا لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ, اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ ضرور رکھنا کہ اللہ نے دیکھا ہے جو قرآن نے نشانیاں دیکھیاں تو نشانیاں دسنا. اچھا نشانیاں زیادہ نے اللہ دیکھے, اللہ دیکھے یہ مطلب ہے کچھ زیادہ سن جنہوں نے دیکھا. بہت شکریہ, اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اصل بہانہ بنایا بندیاں میرے مذہب پیچھے نہ شب معراج اللہ نے دیکھا نہیں تو نہ حشر والے دن کسی بندے کو اللہ نظر آیا. حضرت ام المومنین عائشہ نے کسی آخیا کہ کچھ بندے آتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا. فرمایا وہ کہڑے بندے؟ انہوں نے کہا وہ کہڑے بندے نے جی جہاں انسان اللہ نظر آئے گا. انہوں نے کہا یہ اتنے ہی بندے نے وہ آتے ہیں حشر والے دن اللہ نظر آئے گا. انہوں نے آخیا وہ آتے کی, انہوں نے کہا جو آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نظر ضرور آئی ہے. حضور نے فرمایا. انہوں نے آخیا وہ بندے جھوٹ وہ جنہوں صدیقہ آخیا جھوٹ بول دے سچے کیوں ہو جانا. بھائی ساری دنیا حضرت عائشہ نے صدیقہ تو مانتی ہے, جنہ کی نظر حضرت عائشہ صدیقہ وہ سنوں پہ حضرت عائشہ انہوں نے آخیا بھی بندے جھوٹ بول دے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے آخیا بھی ہو ہی نہیں سکتا میرا پیغمبر کچھ آخے تھے قرآن کو لے
ہمارے پیغمبر کھولے تھے قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے کہا تشریف فرما دو تاکہ انہیں بدن جانا اے آیت ہے وہ میں نشانی تو نہیں سی لائی لیکن میں کر لی حضرت عائشہ نے مت مقابل کی آیت پڑھی حضرت عائشہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار سورہ مبارکہ انعام سے اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی انہوں نے کہا جو قرآن آتا ہے کہ اکھاں نہیں دیکھ سکتیاں ایک میں ہو سکتا ہے قرآن کو جاکھے تے مصطفیٰ کو جاکھے یہ جننے بندے جھوٹ پہ بولتے ہیں اور نبی تے بہتان پہ لاتے ہیں اللہ کسی کو نظر نہیں آئے جرا ماں دی نام ماننے ہوگا میری بنتا اللہ دے بندے ہوا جڑا اماں دی نہیں مانتا ادھر میں مناظرہ شروع کرنا پاگل میں نے جو بتایا ماں دا گستاخ میں کی لوڑ ہے جڑا بندہ آتا ہے اللہ نے سلوک دیکھنا جدو حضرت عائشہ دا گستاخ ہے ماں نہیں پہ مانتا جنوں ماں مانتا ہے انہوں ہی نہیں مانتا سبحان اللہ جنوں ماں مانتا ہے تو پھر صدیقہ بھی مانتا ہے تو انہوں نہیں پہ مانتا ہے منوں ادھر مناظرہ کر دی سیدھا سا کئی بندے ایڈے کامنے نے وہ کسی منڈے میں نال کھڑ کے نا تو وہ ابے کے سامنے میں گھر جا کے آتے ہیں یہ تیرا پیو ہے حیا کر یہ گوانڈی جا کے دستا یہ تیرا پیو ہے حیا کرے گا یہ گوانڈی کو حیا کرنا چاہیے جہاں پیو کا نہیں پہ بنتا تیرا کیوں بنتا اللہ دے بندہ میرا خیال ہے کہ سدا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے حشر والے دن میں ساتھ نظر نہیں آئے گی یہ کی کبریائی کیونکہ نظر آئے تو محدود ہو جائے جہاں محدود ہو جائے وہ اکبر نہیں جہاں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں سدا عقیدہ توحید کمال ہے عقیدہ نبوت سدا ایڈا کمال ہے کہ لوگ آخیا کہ اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا ایسا اگر بھی نہیں آتا تو سب توجہ نہیں فرمائی اور لوگ کہتے ہیں اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا اگر کوئی ہوتا ایسا اگر کوئی قائل نہیں جب ہونا ہی نہیں تھا اگر مگر بھی کڑی گا عقیدہ توحید ساڈا ایڈا مضبوط ہے اور عقیدہ توحید نبوت کی مضبوطی جڑی ہوئی ہے نا وہ ولایت علی دی وجہ تو مولا علی دی ولایت دی وجہ تو ہوئی ہے خدا دی قسم ختم نبوت تے جڑا تالا لگا ہے نا او دا نام ولایت علی تو نے گل دسا نوجوان سن رہا اے نبی پاک کے دور میں یا نبی پاک تو بعد جس بندے نے دا جھوٹا دعوی نبوت کیتا نا وہ شیعہ نہیں خیر بیان جنیاں نے کیتا جنیاں نے کیتا نا انہاں جو شیعہ ہوئی کیونکہ شیعہ دے میں کہ جدو بندہ محمد رسول اللہ آنا ناڑی علی ولی اللہ تے علی وہ اللہ کا ولی بنتا ہے سارے بچے بھی یاد ہو گیا جدو محمد تو بعد علی ولی علی جیسا ولی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں ہو عقیدہ نبوت ساڈا کمال عقیدہ امامت ساڈا ایڈا کمال ہے کہ عقیدہ امامت کے متعلق موجودی نے کہ بلا خلافت الملوکیت لکھا ہے کہ ان میں شیعوں میں ان میں امام سے کہتے ہیں جو ہر خطا سے پاک ہو یہ معصوم کو امام مانتے ہیں کیسا سدا خوبصورت عقیدہ ہے اگلی گل قیامت کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ قیامت سدا وہ ایمان ہے اللہ اکبر شبیر المذنبین تے ایمان ہے مقام محمود تے ایمان ہے قیامت سدا ایمان ہے تے روز دا سنانا کہ ولایت علی دا سوال قیامت جو ہوئے گا انشاءاللہ ہوئے گا قیامت سدا مکمل قرآن پہ ساڈا الحمدللہ اس واسطے ایمان ہے کنا کوئی ایمان ہے یقین کرو جنہ ساڈا حضرت علی تے ایمان ہے اونا قرآن جنہ مولا علی کو اسی ماننے ہیں اونا اسی قرآن کو ماننے ہیں چونکہ علم لگا ہوئے تو بندہ سلام کرے تو یہ نہیں ہو سکتا میرے پنجے نو کرے تو فریرے نو نہ کرے فریرہ بھی نہ ہوئی علم بھی نہ ہوئی چونکہ علم کو جو سلام ہے 14 لکھے رہتے 14 نو سلام 5 لکھے رہتے 5 نو سلام حضرت عباس کا اس میں گرامی لکھا ہے انہوں نے سلام آخر وہ 5 ہے وہ تے کپڑا ہے وہ تے پنجا ہے سلام تے کٹھا ہی ہونا ہے کٹھا اس واسطے ہونا ہے کہ فریرہ تے پنجا کٹھا ہے اصلا حضرت علی علیہ السلام جنہ اس قرآن کو اس واسطے بنیا کہ پیغمبر فرمایا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن تو ساڈا این چیز ہے کہ میں مولا علی دی ولایت ہے ساڈے تے جڑا بندہ غصہ نہیں تو کافر آندے یہ شکر ہے نہ اللہ دی وجہ تو کافر نہ اسی نبوت دی وجہ تو کافر نہ اسی امامت و ولایت دی وجہ تو کافر نہ قیامت دی وجہ تو کافر صرف ایک گل ہے کہ وہ آندے نے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے صحابہ دا ادب نہیں کرتے صحابہ دا
ادب نہیں کرتے. یہ مطلب ہے ہوں میں پھر ادب تے آ گیا کہ سارا دین پھر ادب ہی ہے. نماز ہی پڑھتے لوگ سانو بہن دینے پھر کافر سمجھتے ہیں. روزہ بھی ساڈا 10 منٹ بڑھتا ہے پھر بندے کافر سمجھتے ہیں. اسی حج تے بھی جانے ہیں, صفا مروہ بھی اسی نظر ہونے ہیں الحمدللہ, حجر اسود چومدے بھی نظر ہونے ہیں, عرفات بھی نظر ہونے ہیں, مزدلفہ نظر ہونے ہیں, مناج نظر ہونے ہیں, الحمدللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. پھر بھی بندے سارے کافر سمجھتے ہیں, حالانکہ ہر میچ کافر کا داخلہ ممنوع ہے. ہر میچ شریف ہے سے کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا, اتنے بھی سی لگی جانے ہیں. پھر بھی بندے سامنے کو اثر نہیں دیتے دن چھوڑ. اچھا بچ گل پوچھ لو, آرام نہ پڑھاؤ کہ پوچھ لو, اتنے نہیں دستا پڑھاؤ کہ پوچھ لو کہ سچے بچے ایب کی ایک ہی دسنا کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے, صحابہ کا ادب نہیں کرتے. اور کی یار الزام ہے یہ نا, حالانکہ الزام ملزم کو اندر کی دیتے الزام مجرم اندر جدا جرم صاحب اپنے سے لے کے جاتی ہے, انہوں ملزم بنا کے کرتی ہے. پھر جا کو سنیاں لکھیں جاتی ہیں, تفتیش ہوتی ہے, پھر وہ کیس لگتا ہے. کیس میں کئی بار بندہ بری ہوتا ہے, کبھی پولیس ہی چھڑ چھڑ دی کہ بندہ وہ نہیں, کس وقت جج چھڑ چھڑتا بندہ وہ نہیں. جب تک جرم ثابت نہ ہوئے ادو تک ملزم ہے. اے میرے مولا دے فضل نال اجے تک اسی ملزم ہیں, مجرم ثابت نہیں ہوئے. وہ وجہ ہے کہ بندے بھی سامنے ہمیں مگر چڑھ گئے. جی اڈے پہ لڑائی ہو رہا ہے, ایک بی بی آنے کسی بندے نے جوتیاں مروانی ہوں جو آگے تیرے کرتی فرینڈ کوئی نہیں, بس اتنا ہی آتے سارے مارن لگ گئے. اے سی اے سی اے سی اے سی جدھر کدھر ہاتھ نہ اٹھیا ہوئے وہ سمجھا اتنے گرم کر لیا. وہ آتا میری گل تو پوری سمجھ, کوئی بندہ وہ گل نہیں سمجھتا, ساری گل ہی کسی نہیں سمجھتا. کافر میں اور کافر میں او کافر میں او کافر بندے مگر چڑھ گئے. بچ کی ہے کہ صحابہ کا ادب نہیں کرتے. چلو انج کر دو اتنے ہی مک جاؤ. تسی صحابہ کا ادب نہیں کرتے جو شیعہ کرتے. چلو کوئی بندہ یہ آئے گا جھوٹ کا بولتے ہیں, انج کر تو جرا سر عام کھلو کے کسی صحابی کی بے ادبی کرے تو پھر وہ کافر پکا ہو, وہی ہے نا جرا سر عام کرے, جرا ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا. میں تینوں 80 سال تک علی دی بے ادبی کرتے بندے ممبراں تے وکھا دینا, کافر انہوں تو آخنا. بہت شکریہ, میری مہربانی جی. 70 تو 80 سال تک بندے ممبراں تے کرو گے, حضرت علی دی بے ادبی کرتے رہے تے تو سارے صحابی من لے. یہ مطلب ہے تیرا افسوس میں نہیں یار, تو سب تے کسی کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں, تو سب تے صحابہ جیسا بھی علی کو تسلیم نہیں ہے. حضرت علی نہ ناانصافی ہے, جڑا صحابی دا ادب نہیں کرتا حضرت علی کو صحابی مان لو, پھر وہ ادب تے ضروری ہو گیا. وہ یار ادب تے ضروری ہو گیا. جڑا بے ادب ہے, بے ادب یہ ادب جی صحابہ دا بھی ادب ہے, آل دا بھی ادب ہے, ازواج دا بھی ادب ہے. نبی دیا بیویاں دا کوئی ادب ہے کہ نہیں؟ ہاں تہاڈی خیر ہوئے, تہاڈی ہاں تو صدقے ہو گئی. نبی دے بیویاں دا ادب ہے کہ نہیں؟ ہے. نبی دے صحابہ دا ادب ہے کہ نہیں؟ ہے. پھر نبی دی آل دا ادب ہے کہ نہیں؟ میں آل نو آخر تے رکھیا ہے, پہلا دوجے دعاں دا ذکر کیتا ہے, حالانکہ ادب وچ آل اول نے, ادب وچ آل اول نے. چلو ٹھیک ہو گیا. کئی بندے صحابہ نو ہی آل دے وچ ہی سمجھدے تے نبی دیاں بیویاں نو ہی آل دے وچ ہی سمجھدے نے, تے جدوں محمد آوندا ہے اودوں آندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب توجہ نہیں فرمائی. اگر صحابہ بھی آل دے وچ نے تے نبی دے ازواج بھی آل دے وچ نے, تے کھول کے آگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاکہ حضرت ابو بکر تے بھی درود ٹر جائے, حضرت عمر تے بھی ٹر جائے, حضرت عثمان تے بھی ٹر جائے, حضرت عائشہ تے بھی ٹر جائے, حضرت حفصہ تے بھی ٹر جائے. یہ وچوں آل کٹدا کیوں ہے؟ یہ مطلب انہاں دا بھی سجن تو کوئی تو یار جے آل دے وچ ہی سارے نے, یعنی نبی دیاں بیٹی ہے یا بیٹیاں نے, چلو انج کر لو یار. نبی دی ایک بیٹی ہوئے, 4 بیٹیاں ہون, ایک تین میں دساں نبی دی 1000 بیٹی بھی ہوئے, ادب ایسا ہی کرنے ہیں. اور لوکاں کولوں تے ایک دا ادب نہیں ہویا, لوکاں کولوں تے ایک دا ادب نہیں ہویا. جس بندے نے نبی دی زیادہ بیٹیاں دا ادب کرنا ہے, اس ویلے جنیاں سیدزادیاں نے ساریاں محمد دیاں بیٹیاں نے کرنا ادب. اس پنڈوں شروع ہو جائے, گجرال تو شروع ہو جائے, جڑی سیدزادی تے نبی کرو دا ادب, پتہ لگے تو مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دا ادب کر.
عزیزان گرامی قدر اگر آل دے وچ ہی صحابہ کرام نے، آل دے وچ ہی ازواج رسول نے، تے آل دے وچ ہی نبی دے اولاد ہے تو کوئی گل نہیں، پھر کھل گیا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا بچو آل نو کڑدا ہے، ادا مطلب ہے نہ اولاد دا کچھ لگدا ہے، نہ اصحاب دا کچھ لگدا ہے، نہ ازواج دا کچھ لگدا ہے۔ بڑے جہاں مولویاں کر چھڑے اپنی تقریر چ آکھن گے صلی اللہ علیہ وسلم، کئی آکھن گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جڑے پاگل مولوی صاحب نے مدنی انہاں تو کوئی مکا چھڑی صلو علی الحبیب چل کم مکا، یہ مطلب ہے آل ہی بچوں کڈی نے، انہاں تحریراں چوں ہی آل نو کڈیا، انہاں تقریراں چوں ہی آل نو کڈیا۔ اللہ بھی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ کئی واری ابا ہوندا نا بڑا گھر چوں، بندہ باہر آخر آرام نہ موٹر سائیکل چلائی، وہ ہوے ہاتھ چھڈ کے چلائے، انہوں کو آ کے دسے انہاں کوئی نہیں گل ایتھے ہی آنا سو، جانا کتنے سو ایتھے ہی آنا سو نا، خدا دی قسم اللہ تے پھر اللہ نا، بڑا تے ابا ہوگے تو آندا ایتھے ہی آنا سو۔ میں اللہ نو پوچھیا، میں کہ اللہ، میں عالم خیال ہے، میں کہ سوچدا سا کہ اللہ پاک انہاں تے آل نو تقریر چوں بھی کڈ چھڑیا ہے، تحریر چوں بھی کڈ چھڑیا ہے، کتاب چوں بھی کڈ چھڑیا ہے، نصاب چوں بھی کڈ چھڑیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں کو آل دی تکلیف ہے، اللہ فرمایا چپ کر رہو، ایک بار انہاں نو نماز وچ آن دے۔ سبحان اللہ، جدو نماز وچ بیٹھ کے مجبور ہو کے آکھن گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی، اے توڑی خیر ہوئے آل ابراہیم انکو حمید مجید۔ اے اللہ فرمایا آل محمد تو پیڑے پہندے نے، میں آل ابراہیم میں چھپا جڑی۔ یہ دا مطلب ہے درود جنرے حسنین نہیں، ابو طالب درود وچ حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے، حضرت ابو طالب علیہ السلام آل ابراہیم نے۔ بندے سمجھتے نہیں کھولے حضرت ابو طالب نے نبی دا نکاح پیسے بچان واسطے آپ پڑھے، میں کسی نکاح خان روپیے نہ 10 دینے پہ جا نہیں، نبی پاک دے نکاح دے خطبے نو شروع ہی تو کیتا نے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ یہ دا مطلب ہے سارے جہان نو در چھڑیا، ہم خدیجہ کو مال کی وجہ سے لے کے نہیں جا رہے، وہ شکر کرے کہ درود والوں کے گھر جا رہی۔ مولا تو ہمیں جزا بہت شکریہ کریں۔ یہ مطلب ہے آل دی عزت ہے تے پیغمبر دی وجہ تو، تے صحاب دی عزت ہے تے پیغمبر دی وجہ تو، نبی دیاں بیویاں دی عزت ہے۔ میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ پڑھنا، آل اطہار تو علاوہ صحابہ کرام تو علاوہ نبی پاک دیاں بیویاں دے متعلق ایک آیت عزت دی میں پڑھ دینا۔ جڑے بندے آندے نے منکر نے، یہ صرف ایویں گپاں مار دے نے، کوئی منکر نہیں، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں کبھی داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ ادب پڑھنا چاہنا نا جی، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، اجازت لے کے جانی ہے ایمان والے۔ یہ مطلب ہے نبی دے گھراں دا احترام ایمان والے کردے نے، بے ایمان نہیں کرتے۔ تے ایمان والے بھی اس دور دے، اسی تے پھس گئے ہیں ایمان وچ، ساڈی تے مسلمانی گل پی گئی۔ اسی کہڑا ارادے نال مسلمان ہوئے، جڑا ارادے نال ہویا دسے، ایویں کسے اذان کھوا چھڑی، اقامت کھوا چھڑی تے مسیتے توڑ چھڑیا، اتنے قاعدہ دے کے ہولی ہولی سانو وڈیاں ہو کے پتہ لگا ہے اس اسلام میں تے شراب بھی حرام ہے، تے زنا بھی حرام ہے، تے سود بھی حرام ہے۔ ساڈے تے گل پی گیا، نماز یہ واجب ہے، روزہ یہ واجب ہے، اسی کدی نماز تو نس جانے ہاں، کدی روزہ تو نس جانے ہاں، کدی شراب پی لینے ہاں، کدی اللہ معافی تو گناہ کر لینے، پھسے ہی نا، اور کی ہے؟ جڑے بندے ایک روزہ نہیں رکھے پھسیا ہی، اور کی؟ ایویں مسلمانی وہ گل پہ گئی، نیری بدنامی۔ جی دوپہری روٹی کھا لو تاں لوگ آخنا دور پھٹے میں کی پہ کرنا، جی بندہ سموسا دینے لے کے جانا ہوا آخنا کی کرنا ہی اس ویلے، پھسیا ہی ہوا۔ وہ یار جن بندے نماز نہیں پڑھتے وہ پھسے ہی نہیں، جی راضی ہون تو نماز پڑھن دھیان نہ، 24 گھنٹے جو 12 منٹ لگتے ہیں 15 منٹ ساریا نمازاں تے بندے نہیں پڑھتے، پھسے ہی ہوئے، اور کی؟ تہاڈی میں نہیں گل کرتا پیا، بے نمازاں دی گل پیا کر، تسی تو میں بھڑا بنتے ہو۔ جہاں بندہ نماز نہیں پڑھتا
یہ مطلب وہ گالی مسلمانی پی ہے تنگ بچوں روزہ آیا تو روزہ نہیں رکھتا نماز آیا تو نماز نہیں پڑھی تو جتوں اللہ روکیا اتوں رکتا نہیں جدو اللہ اٹھایا ادو اٹھیا نہیں جدو اللہ سوایا ادو ستا نہیں گالی پئی ہے صحابہ کرام دی یہ عظمت ہے انہوں نے گل مسلمانی نہیں سی پئی انہوں نے پہلے ہی پتا سی یہ حرام کی ہے تے حلال ہے بھائی جی نے کلمہ پڑھیا ہے یقین کرو سانو سوکھا لب گیا جی صحابہ کرام نے یقین کرو پنوجیاں نو مار کے کلمہ پڑھے بہن نو مار کے کلمہ پڑھے ماں نہ لڑ کے کلمہ پڑھے ایسے ایسے صحابہ موجود سن جنہوں ماں دی سی میں تینوں دودھ دی نہیں بخشنا وہ آندا سی اماں تو دودھ نہ بخش بخشوانا تو مصطفیٰ ہے سکیاں پیواں نے صحابہ نو سنگل مار کے بن چھڑیا بدہ صحابی نہیں آیا صلح حدیبیہ تے وہ جڑا صلح پہ لکھدا سی کافر سامنے اس آ کے بچے سنگلاں نال توڑا کے آ گیا اس آکھیا میرے ابے مینوں بدھا جے اج مینوں مدینے لے چلو پیغمبر نے فرمایا ساڈا معاہدہ ہو گیا اج نہیں کھڑ سکتے ساڈا معاہدہ ہو گیا تے اسی وعدہ خلافی نہیں کر وہ پھر پیو دے قابو آ گیا سکیا پتراں نو پیواں بدھا سی ماواں ناراض سن بھیناں ناراض سن لیکن صحابہ کرام نے پھر نبی دا دین قبول کیتا ہے تو میں سمجھنا انہاں دی بہادری ہے ساڈے تے گل پے گئی چلو بھائی میں پکی گل پہ کرتا جڑا نماز نہیں نہ پڑھتا وہ گل ہی پیا سیاپا نہ وہ ہاں کرن جوگا نہ کرن جنہوں آخیا نماز پڑھ نہ اس آخیا میں پڑھاں گا تو نہ اس آخیا میں نہیں پڑھتا اس وچکاروں ایک راہ کڈیا ہاں جی پڑھنی چاہیے کیسی گل ہے بہت اچھا چلو ایک گل ہے انکار انہیں نہیں کیتا تو میں کدی سوچنا روزہ نہیں رکھیا اور رکھیا کر روزہ نہیں جی نہیں رکھنا چاہیے میں کدی سوچنا انہوں میں کلیا کھڑ کے قرآن دے سر تے رکھ کے پوچھا یہ کنوں رکھنا چاہیے کنوں تے نماز کنوں پڑھنی تو چاہیے پر کنوں تے روزہ رکھنا چاہیے تے کنوں تے وہ پوچھے تو ہی دا چھڑ کنوں تے میں آکھا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صحابی نے پیغمبر نو پوچھا یا رسول اللہ ایمان کہاں ہوتا ہے فرمایا جہاں علی ہوتا ہے ہائے ہائے جہاں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا یہ تو مطلب ہے نماز بھی علی والوں پہ واجب ہے روزہ بھی علی والوں پہ واجب میں راضی ہاں تسا ہاں تے ٹکا کے قبلہ شکری ہاں ٹکا کے کیتی جے مولا تو انہوں جزا دے صحابہ کرام جیسا بڑا مومن کون ہو شکریہ ادب کی سارا دین ادب ہے بولو سارا دین ادب ہے اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم نبی کو تکلیف دو کیوں اللہ فرماتا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ابد تک نبی کی زوجہ سے نکاح کے متعلق نہ سوچنا تمہاری بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے نبی چھوڑ کے چلا جائے مر سکتی ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ادب ہی ہے اور کی میں کیا سی بہت شکریہ سارا کہ میرا دین ادب ہی ہو رہا ہے نا پیغمبر 18 سال دی اپنی زوجہ چھڑ کے چلے جاندے نے وہ 120 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے دوجا نکاح نہیں کر سکتی تے آ جڑے اسی ہیں شادی شدہ صلوات پڑھو نا ایک بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی اسی مر جائیے تو ساڈی بیوی دوجا نکاح کر سکتی مٹھا ہی ہو گیا یار میں کرا اج ہی مر جانا سارے ویسے میں مسئلہ واسطے پہ کرنا لمبی سوچ نہیں سوچنی وہ جنہوں نے اجازت ہے نا کر سکتی ہیں ساڈیاں کر سکتی ہیں تے پیغمبر دی نہیں کر سکتی یہ مطلب ہے ساڈیاں تے جائز ہے انہاں تے ناجائز ساڈیاں تے حلال ہے انہاں تے حرام ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے حلال حرام دا فرق ام المومنین دی وجہ تو پیا کہ مصطفیٰ دی وجہ تو کیا بات ہے یار ساڈیاں بھی ماواں نے لیکن جڑی نبی دی زوجہ نا ساڈی ماں کر سکتی ہے میرے بچہ دی ماں کر سکتی ہے ساڈے تے جائز ہے پوری دنیا آکھے گی نہیں جی نہیں ایک قانون ہے کی قانون ہے ساڈا پھر قانون وکھرا ہویا نا یارا ساڈا قانون وکھرا ہے ساڈے قانون ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر دا وہ قانون نہیں پیغمبر دی زوجہ ام المومنین بن کے پوری دنیا میں کسے دا نکاح نہیں ہو سکتا تو نہیں کر سکتی یہ مطلب ہے وہ بندے کتنے ٹر گئے نے
جڑے آتے ہیں نبی ساڈے جیسا ہے، جدا قانون ساڈے قانون جیسا نہیں، او دا خون ساڈے خون۔ مہربانی کیوں نہ اے نبی دی بیوی دی عزت ہے، ادب ہے ادب۔ اچھا نبی دی بیوی دا بھی ادب ہے تے نبی دی وجہ تو، تے نبی دی آل دا ادب ہے یا نبی دی وجہ تو، تے جے نبی دے صحابہ دا ادب ہے تے نبی دی وجہ تو۔ میری آج دی تقریر صرف نہیں ہے کہ جس بے غیرت نو نبی دے ادب دا پتہ نہیں، وہ آل دا کی ادب کرے گا، تے صحابہ دا کی ادب کرے گا، تے ازواج دا کی ادب کرے گا؟ سب تو پہلے ادب رسول ہے، سب تو پہلے ادب رسول ہے۔ او میں آیت پڑھی ہے، تسی اندازہ لاؤ 3 منٹ تو بعد میں ہن آیت دا ترجمہ کرنا۔ 3 منٹ تسی تمہید چ لے گئے ہو، تہاڈی محبت ہی لے گئی ہے، ورنہ 3 منٹ گزر دے میں تو نہیں پتہ لگا میں تے ترجمہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ جی، آیت مجیدہ دا نمبر میرے کول جناب 104 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ ایمان والوں تو شروع ہویا ہے، بے ایماناں نو ادب دا کی پتہ ہے؟ صدقہ جاواں اے ایمان والو، شکریہ اللہ، اے ایمان والو جی۔ اس دور دی گل ہے، اللہ فرماتا ہے لا تقولوا رائنا، نبی کو رائنا نہ کہا کرو۔ ترجمہ میں کہتا ہوں نبی سے جب بات کرتے ہو تو اسے یہ نہ کہا کرو رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر کرم کی جائے، ہم پر نظر کرم کی جائے۔ ننظرنا یہ کہو، واسمعوا اور دھیان سے نبی کی بات سنا کرو، اس لیے کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے تو عذاب تیار کر رکھا ہے، کافروں کے لیے تو عذاب تیار ہے۔ ایمان والو تم نبی کو رائنا نہ کہا کرو، ننظرنا کہا کرو۔ ہن رائنا تو ننظرنا نو سن لو تو پھر دسنا میں ادب کی۔ اصل وچ پیغمبر دی گل بندے سنتے سن تو انہاں نوں سمجھ کئیاں نوں وچوں نہیں سی، کئیاں نوں پیغمبر دی گل دی پوری سمجھ ہے۔ دو گلاں نے، یا انہاں دا دھیان نہیں سی ہوندا تے یا انہاں نوں سمجھ نہیں سی ہوندی۔ یار میں ٹیچر رہا، 2 قسم دے بچے ہوندے نے جنہاں نوں سبق یاد نہیں ہوندا، یا انہاں دا ٹیچر تے دھیان نہیں ہوندا تے یا سمجھ نہیں آتی۔ یہ مطلب ہے اس قسم دے لوگ پیغمبر دی سکول بھی ہے، ایتھے سکول ہوندے نا 8 سال دے، 10 سال دے، 12 سال دے، اتنے جڑا سارا تو نکا داخل ہوا سی 26 سال دے، اتوں 50 سال دے، 70 سال دے، 90 سال دے طالب علم۔ گویا تعلیم بالغاں دا سکول پیغمبر نے کھولیا سی، انہاں نوں کوئی سمجھ نہیں سی آتی۔ بھلا جدوں علی بولے تو سمجھ نہیں آتی، نبی دے دا بھی استاد نبی پاک بولتے سمجھ نہیں سی آتی، وہ پھر کی آندے سن رائنا۔ رائنا دا مطلب ہے ہم سے رعایت فرمائیے، ہمارا ذرا لحاظ کیجئے، لحاظ کرو، سانو نہیں سمجھ آتی تو دوبارہ سمجھا چھڑو، ساڈا لحاظ کرو۔ دوجی ترجمہ کیتا نے کہ ہم پر رعایت کی جائے، رائنا رعایت کی جائے۔ وچ بیٹھے ہوندے سن یہودی، او سن بڑے اوترے، او سن پڑھے لکھے، عبرانی انہاں دی زبان سی، انہاں دی زبان چ بھی یہ لفظ موجود سی، لیکن وہ اس رائنا نوں نا جان بوجھ کے کمینے رائنا آندے سن، رائنا۔ پڑھیا لکھیا بندہ بے ایمانی بھی کرے تے پڑھے لکھے طریقے، پڑھیا لکھا ان پڑھ دی بے ایمانی چھتی پھڑ کر دی۔ میں تینوں صحیح گل دساں، پڑھے لکھے دی بے ایمانی چھتی نہیں پڑھی جاندی، وہ بڑا تیز ہوندا ہے۔ یہودی سن بڑے تیز، یہ مسلمان سن رائنا، وہ آندے سن رائنا۔ اندازہ لاؤ کڈی باریکی نالو پیغمبر دی گستاخی کرتے رائنا۔ ہن او دا ترجمہ سن لو، او دا ترجمہ چرواہا، بھیڈاں چارن والا، ڈنگا چارن والا، وہ تے آندے سن رائنا، ہمارا لحاظ فرمائیے یا رسول اللہ، کچھ رعایت فرمائیے۔ وہ کیا رائے نہ آکھنا، دیکھو نا کتنی باریکی، وہ یہ اللہ پڑھی ہے، مصطفیٰ پڑھی ہے، انہوں نے آخنا رائی نا، اے چرواہا، اے پیڈا چارن والیا۔ یہ اندروں گستاخی کرتے سن۔ ایک راؤنا لفظ ہے، وہ دا معنی کم عقل ہے، کدی او دے انداز نال بلاندے سن، نعوذ باللہ، کم عقل نو راؤنا آندے سن اتنے۔ یہ شرارتہ یہودی کرتے سن، اللہ نے مسلمانہ تے مومنہ نو منع کر چھڑیا، تسی نہ آکھیا کرو تاکہ انہاں نو موقع نہ۔ سبحان اللہ،
تسا آج تو بعد رائی نا نہیں آکھنا بلکہ ننظرنا، یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح پیغمبر کی بے ادبی ہوتی ہے اور ادب ہی سارا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ایڈی باریکی نال خالق نے نہ مانا فرمایا کہ انہاں نوں موقع ملدا بے ادبی دا، تسی رائی نہ آکھنا ہی چھڑ دیو، لفظ دا بھی دھیان رکھو، ایسا لفظ آکھو جدے چ پیغمبر دی بے ادبی نہ ہو۔ یہ مطلب ادب پیغمبر تو شروع ہوندا ہے، صحابہ تو نہیں، آل تو نہیں، ازواج تو نہیں۔ جڑا پیغمبر دا حیا نہیں کردا وہ باقی دا جھوٹ بولدا ہے، نہ وہ آل دا سجن ہے، نہ صحابہ دا کچھ لگتا ہے، نہ ازواج دا وہ حیا کرے گا۔ پیغمبر دے حیا دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، میرا خیال ہے او دے نال اسی بہت قریب ہو جائیں گے۔ اے سورہ مبارکہ الحجرات ہے، انتہائی مشہور آیت مجیدہ ہے، وہ میں جناب کے سامنے عرض کر دینا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ اور رسول کے آگے قدم، دھیان نہ سننا، اللہ بھی تے رسول، اللہ اور رسول کے آگے قدم۔ ہن اللہ تے دسدا ہی نہیں تے اگے کی رکھنا؟ اگے تے تاں ہوے جے کچھ دسدی ہوے، وہ میں تمہیں سمجھا دینا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو محمد کے قدم سے آگے قدم بڑھانا اصل میں اللہ کے قدم سے آگے قدم۔ بہت شکریہ۔ پھر خالق فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ دوسری آیت بھی نال ہی پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ کیا بات ہے بھائی، میں ادب پہ پڑھنا، بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہری بعضکم لبعض، دھیان نہ سننا، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں گفتگو کرو۔ صحابہ آپس میں گلا کرتے سن، کہ کون بول رہا کون ہی سی آپس میں کرتے سن۔ اللہ فرماتا ہے جویں آپس میں کردے ہو ایویں میرے نبی نہ نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ آپس تسی ایک جیسے ہو، آپس تسی ایک جیسے ہو، لیکن پیغمبر جیسے نہیں۔ یہ مطلب ہے صحابہ آپس جویں گلاں کردے سن، پیغمبر نال اونج گلاں نہیں کر سکتے۔ اللہ دیا بندیا جہاں نال بندہ کھل کے گل ہی نہ کر سکے وہ یاری کہڑے ویلے ہو۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ میں کی عرض کر رہا ہوں، میں بیان ہاں کہ جو آپس تسی یار رہے ہو لیکن پیغمبر دا یار نہیں، وہ دی اطاعت واجب ہے، وہ دا ادب محفوظ رکھنا ہے۔ کیونکہ جو یاری ہو جائے نا جی، وہ تو ادب شدب کوئی نہیں ہوتا۔ اور یارا کتنے چلنا ہے، اتنے چلنا، وہ چھڈ پرا اتنے بہت ہوں، وہ آندا یارا کدھر، میں ادھر، آخری آج مچھی نہ کھائیے، وہ آندا چھڈ پر، جی وہ ادب کردا ہوئے تو کھا لے، وہ آندا چلیے، وہ آندا چھڈ پر۔ یارا یاری تو یاری ہوندی جہاں نال بندہ بے تکلف ہی نہ ہو سکے۔ کیا بات ہے، وہ یاری کہڑی ہو؟ میرے عزیزو کوئی نبی دا یار نہیں، سارے نبی دا اطاعت گزار۔ اسی اس واسطے نہیں منتے کہ حضرت علی نے کسی پوچھا تہاڈا نبی نال کوئی تعلق یاری والا؟ فرمایا نہیں، انا عبد من عبید محمد، میں تو اس کی اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں۔ جدو علی نبی دا یار نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے اس طرح بات نہ کرا کرو۔ اگر تسی دو کام کرو گے، کی نبی دے قدم تو اگے قدم رکھو گے یا نبی دی آواز تو اونچی آواز کٹو گے، آج پڑھ لو۔ اللہ فرماندا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ میں کہڑے ویلے میرے اعمال ضائع ہو گئے نے، جی میں جیب کٹ کتی ہوئے تو بندہ سٹور تے جا کے ہاتھ مارے تے ہیٹھاں لنگ جاندا نا، اور راج جیب کٹ کتی ہوئے تو بندہ سٹور تے جا کے سارا سودا لکھواندا جائے، اے پا دیو اے پا دیو اے پا دیو، تے اخیر تے آکھن لیاؤ جی پیسے تے بندہ ہاتھ کرے تو ہیٹھاں لنگ جائے، وہ دا منہ ویکھن والا ہوندا۔ تانوں آ گیا یاد ہو منہ؟
وہ جن گھنٹے چ ساریاں شاواں کٹھیاں کرائیاں نے تے ٹرالیاں چ سامان لد کے ٹر پیا تے رکھو جی ایتھے تے کھ بھی نہ تہاڈا او دا منہ ذہن چ آ گیا نبی دی بے ادبی کیتی ہوئے ساری زندگی نماز پڑھی ہوئے پوری زندگی روزہ رکھیا ہوئے او دا منہ انجی ہو جائے گا جڑا من جائے تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے اصل گل ہے یہ عقل دی بڑی گل ہے میں ایک ڈاکٹر کو گیا شکریہ وہ پاگلوں دا علاج کرتا سی میں ڈاکٹر مل گیا اس ایک پاگل نو آکھیا سی تریکاں نو پانی پا وہ تریکاں نو پانی پہ پاندا سی بالٹی نال نلکا گیڑ کے تے بالٹی کھڑ کے وچ لد کے پھر آوندا سی پھر بھر کے جاندا سی تے بالٹی تھلے تھلا ہی کوئی نہیں سی بالٹی بالکل خالی میں پہلے تھلے تھلا ہی کوئی نہیں سیدھا انج کر کے پیپ جیا بالٹی وہ تھلے رکھدا سی اپنے حساب نال جو تھک جاندا سی سمجھدا سی بالٹی بھر کتی ہے وہ چک کے پھر ایਂ ٹردا سی جویں بہت بھاری ہے اگے جا کے لد کے آوندا سی میں اے کون ہے اس کا پاگل تے میں اینو کی کردے اس کا تجربہ کرنے دوائی پہ کھوانے ہاں جدن اینو پتہ لگ گیا نا جتھے میں پانی پہ پانا اوتھے کوئی نہیں پہ پیندا اودوں ٹھیک ہے تہاڈی کیا بات ہے اینو ہوش ہی کوئی نہیں پاگل ہے جدن اینو پتہ لگ گیا کہ میرے جنہ عمل پہ کرنا وہ ضائع پہ ہوندا ہے پوری پوری رات مصلے تے کھلو کے محنت کرن والےو امال علی بالٹی دے تھلے دا نام ولایت علی بنیا مہربانو امال ضائع نہ کتے ہو جائے جڑا امال کردا ہی نہیں انہوں ضائع ہونے دا کیڑا خطرہ کوئی نہیں کرتے جڑا کیتا ہے انہوں تو ضائع نہ کرنا چاہیے جدا کوئی عمل ہے وہ اپنے امال بچا جی مولا تم جیسا دے شکریہ قبلہ اپنے امال بچا لو امال بچ دے ادب نہ کہا نہ بچ دے ادب نہ اللہ فرماتا ہے نبی دے قدم تو اگے قدم نہ بداؤ تو نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کٹو ہن قدم تو اگے قدم بدان دے دو طریقے ایک تے نبی ٹردے ہوں اگے نہیں ہوں بھائی دو طریقے نے ایک نبی دی گل نو راہ چوں نہیں پھڑنا کہ نبی گل کردا ہوئے آباد رہو تے بندہ اگے بعد کیا کہا جی میں دسنا اللہ فرماتا ہے نمازاں مک گئی ہیں اور روزے مک گئے تم دسنا میرا خیال ہے کہ میں کوشش کرنا ہے کہ میری گواچ گئی بار کوشش کرنا اتنے لکھا ہے قرآن دی سائٹ تے فرماتے ہیں یعنی مجلس میں کوئی کچھ پوچھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نہیں لکھا سلم لکھا ہے سلم میں بھی آل نہیں نہ ہوندی بڑے اترے نے دسیا پڑھا لکھا بندہ بےایمانی بڑے حساب نہ کرتا حضور سلم لکھ چھڑیا کدھر بچ آل نہ لکھنی پے وہ میں سلم ہی پڑھ چھڑنا کہ مولوی صاحب جو ہے لکھا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ پوچھتے ہو تو حضرت سلم کی راہ دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اپنی عقل سے آگے بڑھ کے جواب نہ کرو اپنی عقل سے آگے بڑھ کر جواب ایک تو یہ کہ قدم تو اگے قدم نہیں رکھنا یہ فزیکلی پیغمبر دے ٹردے ہون تے اگے قدم نہیں رکھنا تے دوسری گل ہے عقیدے دی کہ نبی کوئی احکام آکھے اگوں اے نہیں آکھنا جی میں دسنا آکھیا نہیں تے امال ضائع ہوئے نہیں دو گلیں چوں نکل دیاں نے اج دو ہی کافی نے یہ مطلب ہے یار نبی تے سڑک تے ٹردے ہون تے قدم تو اگے قدم رکھئیے تے عمل ضائع ہو جاندے نے اے نبی نو نماز کیویں پڑھا سکدا کوئی بندہ مولا تانوں جزائے خیر دے تے تانوں پتہ ہے اگر اے اس طرح ہو جائے تے اعمال ضائع ہو جاندے نے تے جڑا بندہ آکھے نبی نے آپ آکھیا سی اے دا مطلب ہے آپ نبی دے اعمال ضائع کرنا کی کر دیو پے اگر انج ہون لگتا ہے ویسے شب معراج اللہ نے نا دنیا تو ٹر گیا نبیاں نو قبراں چوں اٹھا کے 2 رکعت نماز پڑھوائی سی تے نبی کولوں امامت کروائی سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ انہوں علامہ اقبال نے بیان کیتا ہے وہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو سیالکوٹ دے بندے ہو سیالکوٹ دی پہ گل کرنا علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے جڑا آپ آکھے میں تیرا بندہ انہوں عبد آندے نے جنہوں وہ آکھے میرا بندہ انہوں عبد ہو آندے نے اگر عبد ہو سمجھنا ہوئے تے عبد سمجھنا ہوئے تے ایک باری کلمہ شہادت پڑھو جی اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ بڑا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے، یہ بھی عبد ہے تے میرا نبی بھی عبد ہے. یہ نماز وچ بیٹھ کے پہ ہوندا محمدن عبدہ، محمد میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے ہیں، تو بندہ نہیں، تو ہی تو بندہ ہی ہے نا. یہ مطلب تینوں نماز نے دسیا ہے. جہاں نماز پڑھ رہا ہے بندہ ہو رہا ہے، تے جنہاں دے ذکر دے بغیر نماز نہیں ہوندی وہ بندے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اسی عبد ہاں تے ساڈا نبی. کنے بندے بولے نے میرے عبدہ ہوئے، عبدہ ہوئے. اللہ نے شب معراج پورے عبداں تے نیند غالب کیتی تے عبدہ ہو سارے چک کے تے مسجد اقصی کٹھے کر لے. جدو سارے عبدہ ہو، ہر نبی اپنی قوم دا عبدہ ہوئے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے عبدہ ہو جمع سن. تے اللہ فرمایا با جماعت نماز پڑھو 2 رکعت. ہن نظراں سن 6 تے جڑے نبیاں دی صف وچوں وڈے سن، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ. انہاں 6 تے اسحاق دی نظر سی، یوسف دی نظر سی، یعقوب دی نظر سی، لوط دی نظر سی، یوشع علیہ السلام دی نظر سی. زہرا دے بابے دا قدم آیا 6 پیچھے ہو گئے. ادب کوئی شے ہے کہ نہیں؟ آباد رہو. اور یارہ پیچھے ہوئے نا، ہر نبی پیچھے ہو گیا. آدم صفی اللہ ہو کے پیچھے، نوح نجی اللہ ہو کے پیچھے، موسیٰ کلیم اللہ ہو کے پیچھے، عیسیٰ روح اللہ ہو کے پیچھے، تے محمد رسول اللہ اگے. یہ جڑے اپنے اپنے علاقیاں چ عبدہ ہوندے سن، میرے نبی دے پیچھے عبد ہو گئے. پڑھے لکھے نال ہی میری گل. او یارا ہن بھی امت جانتے عبدہ ہو نے، لیکن جدوں میرے نبی دے سامنے آئے نے تے سارے عبد دی منزل تے آ گئے. تے میرا نبی یار خصوصیت عبدہ ہو نے، وہ اپنی اپنی امت وچ خاص نے. ہر امت تے نبی دا ادب واجب ہے، تے ہر نبی تے میرے نبی دا ادب واجب. اے اگے میرا نبی کس حیثیت وچ؟ عبد دی حیثیت وچ عبد ہو، عبد ہو تے پیچھے نبی عبد. عبد قرآن تے ہاتھ رکھ تے کدی سوچ جدے پیچھے نبیاں جیسے عبد جدے اگے نہیں ہوندے، امت دا عبد ہو دے گا کیسے؟ کیا بات ہے. میرا خیال دلیل ہی جانی ہے جی. کیسے ہو جائے گا؟ جڑے ویلے صحابہ کرام دے مقدر جاگے اتوں او عبد ہو تھلے آیا تو اس آکے آکھیا صلاۃ و معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. انہاں کے سانوں ہی پڑھاؤ. نبی نے پڑھانی شروع کر دیتی. جڑا کدی عبد ہو نبیاں نو نصیب ہویا سی وہ صحابہ نو نصیب ہو. بڑا مقدر دی گل ہے نا. جڑا عبد ہو ایک رات نبیاں نو نصیب سی، وہ صحابہ او دے پیچھے عبد سن تے وہ صحابہ دے سامنے عبد ہو سی. پھر بولو مسجد نبوی دا منظر ذہن چ لیاؤ. پیچھے صحابی کس حیثیت سا؟ عبد. تو میرا نبی عبد ہو. ہوں دسا ادب کنوں؟ ہاں فرما بھائی رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس حسین کسے عبد تے بیٹھے نے کہ عبد ہو تے کی سن رہے ہو؟ میں اللہ حسین علیہ السلام گھروں نکلے نے، عبداں دیاں صفحاں جو گزردے کتھے جا کے سوار ہوئے نا. اے تہاڈی خیر ہوئے عبد ہوندے. ہن حالات یہ بن گئے کہ عبد دے گھر والے منتظر سن کہ ساڈا بندہ گھر نہیں آیا، تے عبد منتظر سی کہ عبد ہو سر اٹھائے، اور عبد ہو منتظر سی کہ مینوں جبریل کچھ دسے، تے جبریل منتظر سی کہ مینوں توحید حکم کرے، تے توحید منتظر سی کہ حسین خود اترے. جدا ایڈا ادب ہے وہ شبیر دا ادب پہ سکھانا. تساں اندازہ لایا ہے مینوں تے حضرت امام حسین دی شان بیان کرنے واسطے لفظ ہی نہیں پہ ملتے. عبد میں کیویں آکھاں عبداں نوں تو کراس کر گیا، تے عبد ہو کیویں آکھاں عبد ہو تے تہاڈا ناز پہ ویندا ہے، تے معبود کیویں آکھاں معبود اللہ تو سوا ہے کوئی نہیں. ایک کوئی مینوں لفظ ملیا جی مولوی صاحب عبد تو لے کے عبد ہو تک، عبد ہو تو لے کے معبود تک پوری کائنات جنوں رک کے بیٹھے انہوں حسین ابن علی. مولا تو انہوں جزا دے لے. یہ مطلب ہے کہ نبی دے ایک تے نبی دے قدم تو اگے قدم بدائیے. جیڑا بندہ اندر روایت ہے، روایت اعتبار کرنا ہے، آیت تے نہیں کرنا. تو غور نہیں فرمایا. آیت تو پہلا اعتبار کرنا چاہیے
جڑی آیت قرآن نال ٹکرا جا روایت ٹھیک نہیں، روایت وہی ٹھیک ہے جی قرآن دے عین مطابق ہو. یہ پیغمبر اعظم دا ادب ہے. تے دوسری آواز ہے کہ دی آواز تو اونچی آواز، ایک تے اے وے کہ نبی بیٹھے ہوں تے آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی، آہستہ گل کرنی. دوجی گل ہے پہ اگے نہیں لگنا. نبی گل کردا ہوئے تے بندہ کہ میں دس نماز بھی گئی تے روزہ بھی گئی، تے نبی گل کرے تے اگے ود کے گل نہیں کرنی. یہ دا مطلب ادھر اعمال ضائع ہو جائے. پھر میں دسن لگا بے ادب کون. ساڈی کسے کتاب چو ایسی روایت مل جائے کتب اربع چو تو میں مجرم. تے جے سیاستہ جو مل جائے تے پھر مجرم کوئی اور ہی ہو سکتا ہے. پھر ساڈے تے الزام ہے، ساڈے تے الزام ہے میں جرم ثابت کروں. ساڈیاں کتاباں اس قسم دی کوئی روایت مل جائے صحابہ کرام دے متعلق، پھر آندے نے گستاخ صحابہ اے نے. تو دس پئی گستاخ صحابہ اسی ہاں کہ اللہ دے بندے تو ہیں. ساڈی کو کتاب دس جتے صحابہ دے متعلق انج دی روایت ملے کسے صحابی نے نبی دی آواز تو آواز اونچی کیتی تے نبی تو ود کے گل کیتی ہوئے تے اسی مجرم ہاں. تے جے کتاب تیری جو مل جاتے پھر تو مجرم ہے. بخاری شریف ٹھیک ہی بعد از کتاب باری صحیح بخاری. میرے عزیزوں صحیح بخاری دی روایت میں آج لکھ کے لیاندی جی. پہلے دن قرآن تی سائڈ تے ایتھے لکھ کے لیاندی، لفظ لکھ کے لیاندے نے. یہ جڑے بندے ساڈے تو لڑے نے ساڈے نال چاہندے نے روزہ لیٹ کھولتے نے تے جلدی کھولو کہ مکروہ نہ ہو جائے. انہاں پھر نہ ایک روایت کڈی کہ جلدی جلدی کھولنا چاہیے. اور روایت میں قرآن اتنے لکھی ہے تے ایتھے ہتھ رکھ کے سنان لگا. انشاءاللہ میں دعوت فکر دینی ہے، فکر لا کے نہیں جانی. فکر لانا ہو رہے تے دعوت فکر دینا اور ہے. جدو قرآن نے طے کر دیتا کہ نبی تو ود کے گل نہیں کرنی، نبی تو اچھی آواز نہیں کرنی، نبی دے فرمان نو اڈیکنا ہے، اپنے کو گل نہیں کرنی. اے قرآن ہی تے میں لکھ کے لیا ہے تے الحمدللہ اینی ہن نظر ٹھیک کام کر رہی ہے تہاڈی دعاواں نال. صحیح بخاری ہے جلد نمبر 1 ہے، میرے گھر موجود ہے. فوٹو کر سکنا، کتاب نہیں، صفحے دی فوٹو کر سکنا. یہ دا صفحہ نمبر 838 ہے جڑی میرے کول ہے، 838. اور یہ باپ دا نمبر 1833. اے فرماندے نے نبی پاک سن موجود تے روزہ سی سب دا صحابہ دا. قرآن اتھے ہی رکھنا، متے کوئی آکھے جدو گل کرن لگا سی قرآن تھلے رکھ چھڑ. نا 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 میں اتھے نہیں رکھدا، میں اتھے رکھ کے گل کرنا پیا. وہ فرماندے نے پیغمبر اعظم نے افطار دا وقت ہویا تے فرمایا اونٹ تے میرے ستو نے او لے آؤ تے او ستو کھول کے مینوں دیو، میں روزہ افطار کرنا ہے. 2 لفظ نے کہ بلا آ لین تو میں ذرا ہو رہے نا جی. اب میں کانفیڈنس نہ پڑھ سکاں گا. بسم اللہ قبلہ بسم اللہ کسی الحمدللہ الحمدللہ. علماء دی موجودگی چ تھوڑا جہا بندہ کنفیوز تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا محتاط ہوتا ہے، لیکن پھر سواد بہت آتا. میں گجرا والے باہر ایک تقریر کی سی، اتنے 35 جج بیٹھے تھے، 300 وکیل بیٹھے. تو جملہ میرا آئندہ نکل گیا نعرے والا. میں بعد ہی سوچیا اتنے کہڑا کسے آخنا ہے. وہ پھر ویسے میری کامیاب رہی. ابو بکر صدیق انہوں کا نام سی، ابو بکر صدیق سینئر جج جنہوں کو میں انعام لے جاؤں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرے گھروں فوٹو لگی انہوں دی، انہوں نے مجھے اوارڈ دیتا قبلہ. تے قبلہ دی موجودگی چ ذرا بڑے مسئلے وے کہ سینئر بندیاں بندہ پڑھتا ہوئے تو سارا محتاط ہوتا کہ سواد بڑا ہو. سواد انہوں ہی آتا جس کوئی پکی گل کرنی. میں تمہیں صحیح گل دسنا، جس کوئی خیال پیش کرنا وہ ڈردا رہتا ہے تینوں تو خیال کتوں آ گیا سی. میں انہیں سامنے بیان کر کے اجازت لین لگا. کی میں بیان کیتا قبلہ دے آن تو پہلا کہ نبی دی آواز تو آواز اونچی کرن دا مطلب ہے کہ نبی گل کردے ہون تے انہاں دا فرمان انتظار کرو. ہن انہاں آکھو گل ہانجی تے نبی ٹردے ہون تے اگے نہ ودو تے نبی فرماندے ہون تے انہاں کو اگے گل نہیں کرنی، پیچھے رہنا ہے تے نبی دا انتظار کرنا ہے. ساڈی کسے کتاب کتب اربع چوں کوئی دی گل ملے تے پھر اسی مجرم ہاں. تے صحیح بخاری ہے، میں جلد نمبر دسی ہے جناب 1 ہے، ادا صفحہ نمبر 838 ہے، باب نمبر 1833 ہے، میرے گھر موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا ستو گھول کے لاؤ کہ میں افطار کرنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ شام تو ہو لینے دو. تھوڑی کیا بات سنو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا تھا یا رسول اللہ. اے لفظ نے بخاری کا ترجمہ نہ کیتا ہے یا رسول اللہ شام تے ہو لین دو. یہ مطلب نبی پہلا کھول چھڑ لگے سن. قبلہ شکریہ. انڈر قوماز حضرت بلال دا نام لکھے کہ حضرت بلال نو اللہ نبی نے آکھا میں بیان ستو لے آؤ کھولو مینوں دیو میں روزہ کھولنا.
دوجا لفظ ہی پڑھا، دوجا ہی پڑھ دینا. تو دوسری آواز یہ آئی یا رسول اللہ ابھی دن باقی ہے، ابھی دن. پیغمبر نے تیجی باری آخیا میں آنا پیا میرا ستو لیا. پھر انہیں آگے رکھ دیتے تقریباً کہہ کے کہ یا رسول اللہ مرضی تساں اپنی کرنی ہے، ٹائم تے اجے نہیں ہے، اجے شام ہون چ وقت ہے، اجے دن باقی ہے. اسی تیری نظر چ ملزم نا، میں تینوں مجرم ثابت کر دینا. رکھ قرآن تے ہاتھ. ایک صحابہ دی عزت کیتی آ، سانو آدھے نے گستاخ ہے صحابہ نے. ایک کوئی گل چھڈ کے جا رہے ہو تے سوال تے میرے چھڈ کے جا رہے ہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے نا ویڈیو بنا کے میں نو بھیجی. پیغمبر صحابہ نو دین دس دے سن کے صحابہ پیغمبر نو دین. یہ ادب ہے. حضرت بلال دی بھی توہین کر چھڑی کہ بلال آکھا جا ٹائم نہیں ہویا. جاننا ہے بلال نو، بلال دی چربی باہر آ گئی سی. اینا ماریا او دس مالک ملعون نے. تو اسا کہ 10 کنے نے، اسا کہ 1 ویکھے ہی، اسا کہ نہیں ویکھنا چاہنا ہے، اسا کہ نہیں سمجھے ہی اللہ نو، اسا کہ نہیں سمجھنا چاہنا ہے نہیں. تے مر چل ہے یقین تینوں کیوں ہے؟ اسا کہ بکواس نہ کر، محمد آندا ہوئے. جنہاں دا پیغمبر تے اتنا اعتماد ہوئے وہ پیغمبر نو ٹائم دس دے. اس قسم دیا گلاں تیرے کول نے تے گستاخ پھر اسی. علامہ اقبال تہاڈا علامہ اقبال ہے، میرا علامہ اقبال میں سیالکوٹ تے ہی اصلی. یہ وکری گل ہے، سیالکوٹ میرے داخلے تے پابندی لگ جاندی ہے، اپنے گھر آن تے پابندی. زبان بندی تے ہوئی پہ بندہ تقریر نہ کرے. ایدگاہ ترلا منت کر کے آکھیا ہے میرا پنڈ تلیاڑا ہے تے سیالکوٹ دے وچ ہے، میں پنڈ ہی نہ جاؤں. میرا چاچا فوت ہو گیا محرم وچ، میری جنازے تے جانا ہے. یار کی کر مہربان ہو پابندی زبان تے لاؤ نا، پہ میں نہیں تقریر کرتا. جان ہوں تو پابندی پھر میری اپنے سے نہیں لگ سکتی ہے، تو میرا اپنا ہی پہ میں کی کر. پچھلی بار جو اٹھ گئی سی مہربانی کی کسی تے ایتکاں بھی ترلا کرانگے پہ مینوں اپنے گھر تے جان دو. ایک بار میری زبان بندی سی تے پنڈ میں گیا سا، ایک تھانے دار میرے نال مہربان ٹردا سی، کہندا سی تقریر نہ کری. میں کہ نہیں. پھر نال میں کہ میں نہیں کردا، وہ بندہ آیا وہ کرے. وہ نا پھر میرے نال میں پرا گیا تو پھر میرے مگر میں کہ یار میں وعدہ کیتا کراں گا تو پڑھ لیں. نہیں جی میری ڈیوٹی ہے. آخر کار میں آخیا بھائی جان ایک کم سی. انہیں کی میں کہا وہ میری جنانی کھلوتی ہے بیوی، ادھر میں گل کرنی اجازت. پھر وہ مسکران لگ پا کر نہیں نہیں کوئی ایسی بات. شکریہ میں آدھے تو کر لیں. عزیزو اپنے ہو تسی. علامہ اقبال ساڈا اپنا ہے. میں تو کہ ضلع سیالکوٹ تو یاد ہے، ضلع سیالکوٹ ہے. علامہ اقبال فرماندے نے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. فرماتے نے خاموش اے دل. میں پوری آیتاں تو سمجھ گئے. نبی دی آواز تو آواز اونچی نہیں کرنی. فرماتے نے خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ مطلب ہے پورا دین ادب ہی. بولو ادب ہی. کدی بندے سوچ لیندے جدا ادب صحابہ تے واجب سی نا، وہ زہرا دے سامنے اٹھ کے کیوں جدا ادب صحابہ تے واجب سی. یہ ادب کیتا ہے امت نے اس آل رسول دا. جھوٹ بولتے ہیں. جڑا بندہ جھوٹ بول کے آکھے نا میں صحابہ دا ادب کرنا تے اہل بیت دا ادب نہ کرے، وہ یزید ہوندا ہے. جڑا آکھے میں صحابہ دا ادب کرنا تے اہل بیت دا ادب نہ کرے، وہ کون ہے؟ میں ذمہ دار ہستی دے سامنے کھلو کے قرآن دے سامنے روایت پڑھتا. ابو برزہ اسلمی صحابی رسول سی، یزید دے دربار چ موجود سی، کھلوتا سی. ملک ملک دے بندے بیٹھے. اس 2 باری حضرت سکینہ نے پوچھا تو کون؟ جدو دے تک آواز نہ آئی تو مارن واسطے بندہ بھیجیا. حضرت سجاد اگے ود کے فرماندے نے ظالمہ دوویں میری بہن بولی ہے، رسی بڑی تنگ. تو تنگ رسی دی وجہ تو آواز نہیں نکلی. اگر میں رسی کا کشادہ کرا تو ضرور بولے گی
کہنے لگا کر کشادہ. حضرت نے رسی کشادہ کی تھی تو بولن دی اجازت فرمائی. کہنے لگے میری بہن ہن بولی ورنہ یہ ظالم ظلم کرے. کہنے لگا تو کون ہے؟ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ. عزادارو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ بظاہر دی لفظ نو ذرا غور رسولنا بظاہر کہہ رہے ہیں مت کوئی عزادار نو تکلیف ہوئے. بظاہر بی بی ایڈے کمزور ہو چکے سن کہ بی بی اپنا وزن بہت کٹ گیا سی. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دا کمزور انہیں ہو چکے سن لیکن اپنا وزن تے بھی اپنے پیراں تے کھلونا مشکل. پیراں دے تھلے کنڈے وج وج کے ٹھیکریاں جنگل دے شیشے پھر گئے سن تے بی بی اپنے وزن تے بھی اپنے پیراں تے نہیں سن کھلو سکدے. رنگ بی بی پاک دا زرد ہو چکا سی. جاگ جاگ کے اکھاں سرخ ہو چکیاں سن. رسیاں انیاں باواں انیاں کمزور ہو چکیاں سن. گلا کئی باری رسیاں پھر کھچ کے ٹائٹ کرتے سن پھر رسیاں باہر آ جاندیاں سن. تانوں کی دساں اس حالت جو بی بی نے فرمایا میرا اصل نام فاطمہ ہے. میں پیو واسطے سکون دا باعث ہاں تے مینوں سکینہ میرا نام پہ گیا. کہنے لگا پیو دے کو الفت دی گل سنا پیار محبت دی. بی بی فرمایا تازہ خرمے لے آندے سن میرے بابا تے پہلے مینوں دیندے سن. کہنے لگا تازہ خرمے تیرے سامنے آن تے پھر بابا یاد آوندا ہی. کہنے لگے بہت یاد آوندا ہے. یزید دے دربار دے اندر ایک تشت سی پلیٹ وڈی او دے وچ کوئی چیز سی اتے او دے رومال سی. اے ملاؤن کہنے لگا ایک بندے نوں پیا چک کے بچی دے سامنے رکھ ذرا کھجوراں کھا لے نالے ذرا باپ نو یاد کر لے. آباد معصوم دا ایک فرمان ہے کہ زمین تے زلزلے ہوندے نے آتش فشاں دی وجہ تو. عرش تے ادو زلزلہ ہوندا جدوں زمین تے کو بندہ یتیم نو ستاندا ہے یتیم نو تنگ کردا ہے. پتہ نہیں کی عرش دی حالت ہوئی ہوے گی جدوں سا کہ آتش تے اے وچ کھجوراں نے کھا لے نالے باپ نو یاد کر لے. تہاڈی ہائے کیوں نکلی؟ جدی ہائے میرے تک پہنچی انہوں پتہ کھجوراں نہیں سن خرمے نہیں سن. مظلوم کربلا دا کٹیا سر سی نہیں کیوں نہ. اس خیزران دی چھڑی نال تو رمال ہٹایا. ابو برزہ اسلمی صحابی رسول کھلوتے سن اس دھی دے سامنے یا رب بیٹی دے سامنے. بیٹی دوروں آ کے راج کھلوتی ہوئے تے جنازہ ہوندا ہوئے نا لوگ کہندے نے ایتھے ہی روکو دھی نوں منہ وکھاؤ تے بیٹی تو گھر ٹر جا قبرستان جان دی لوڑ آواز رہو. جدوں بچے رکھن لگتے نا تھلے چار پائی ادو وڈیرے بندے آندے نے اوے آرام نال رکھیا جی. حالانکہ زور نال بھی رکھن تے میت نوں تے تکلیف نہیں لیکن وہ بیٹی دا لحاظ کیتا جاندا کہ اگر تساں انج کر کے رکھ دیتی نا تے لوگ آکھے اے بیٹی سوچے گی کہ میرے پیو دا احترام نہیں. اور قبلہ تیاں دے سامنے تے لوگ منجیاں آرام نال رکھدے نے. اس ظالم نے 3 سوٹیاں میرے مولا دے چہرے تے تی دے سامنے ماریاں. جدوں ہونٹاں تو آدھا خون برآمد ہویا نا اوتھوں حضرت ابو برزہ دوڑے. اے سمجھا حملہ ہو گیا. کہنے لگا پھڑو لوگاں پھڑ لے. انہاں کہا میں ضعیف آدمی میں دے کیڑا حملہ کرنا میں قتل ہونے واسطے تیار ہاں. یزید میرا سر کٹ کے اتھے رکھ جتے حبیب دا سر اتھے رکھ جتے جان دا سارے. ادوں اگے میری برداشت مک گئی. کہنے لگا تینوں کیوں مارا؟ وہ کہنے لگے انہاں نوں کیوں مارے؟ تینوں تیرے واسطے جرم تو ضروری نہیں نا تو میں نوں مار. کہنے لگا تو اگے ہی ضعیف ہے تو مرن واسطے تیار کیوں؟ اور آخری گل سنو کہ میرا دعویٰ جڑا ہے کہ جڑا صحابہ دا کہ میں احترام کرنا تے اہل بیت دا نہ کرے اور یزید ہے وہ سن لو. حضرت ابو برزہ فرماندے نے مینوں قتل کر ٹکڑے کر اگلا دریا چ میری صاحب آ تے میں راضی ہوں. میں پیغمبر شفیع المذنبین دے سامنے اینا سارا نال جانا چاہتا. میرا دل کردا حشر وچ اینا وچ میں پیش ہوواں تے میں آکھاں یا رسول اللہ میں تیرے پتر نوں انج نہیں ویکھ سکیا قتل ہوئے نوں تے میں تیریاں بیٹیاں نوں انج نہیں کھلوتیاں ویکھ سکیا. میری برداشت چ گل مک گئی. کہن لگا گل کی کرنا چاہنا ہے؟ اس آخیا صرف ایکو گل کرنے واسطے اٹھیا اگوں تیرے بندیاں پھڑ لیا. اس آخیا چھڈو گل کرن دیو. اس آخیا کرنا کر وہی گل. اس آخیا مینوں کعبے تے رب دی قسم ہے اے جتھے تو سوٹی ماری ہے نا میں محمد نوں چوم دیا میں رسول خدا نو اپنی آنکھاں نال چومدیا ویکھیا. میں کسے کولوں سنیا نہیں میں آپ ویکھیا. جدوں یزید ویکھیا نا بندیاں دے رخ تبدیل پہ ہوندے نے چہریاں دے. کہنے لگا بڈھا پاگل ہو گیا اینوں قتل کر دیو. کہ بلا جلاد قریب آیا انج اس تلوار اٹھائی تے اتھوں ایک بندہ دوڑ کے یزید کول آیا. اس کان وچ کوئی گل کیتی. یزید آگے چھڑ دیو اینوں معافی دیو باہر کڈ دیو. حضرت ابو برزہ فرماتے نے مینوں کیوں چھڈیا؟ ہو سکیا مینوں پتہ نہیں سی. مینوں کسے بندے آ کے دسیا تو صحابی رسول ہے. حضرت ابو برزہ رو کے فرماتے نے او ظالما صحابہ دا یا کرنا تے رسول دی ہدیاں
گلیاں چٹوریاں نے نبی دیا دیا ملک ملک دیا لوگاں دے سامنے بغیر چادر تو لے آئے جڑا صحابہ دا حیا کرے اور اہل بیت دا نہ کرے اوہ یزید اللہ پاک سانو حسینیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ادب رسالت معاب کرن دی توفیق عطا فرمائے ادب اہل بیت دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ مومنین تشریف رکھیے.